ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کون و مکان دونوں عالم کے مالک و مختار غریبوں کے غم گسار شفیع روز شمار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت امام الانبیاء سید الرسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ انور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نبی اور آل نبی کی محبت میں بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک عظیم ایسا امتحان دیا ہے کربلا کی سرزمین پر جس کی مثال نہیں ملتی، اور آپ کے جانثاروں نے بڑی استقامت کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ کے رفقا اور جانثار جب تک کہ موجود رہے کسی بھی اہل بیت اطہار کے ایک فرد کو بھی انہوں نے ایک تیر بھی نہیں لگنے دیا، جبکہ آپ تاریخ کے کربلا کی آپ معتبر کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی درمیان میں یزیدی فوج کی طرف سے تیروں کی بارش کی گئی، مگر وارے امام کے رفقا اور جانثاروں نے بڑی استقامت کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی استقامت کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر انور کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور آنکھوں سے میرے امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور میرے امام فرماتے ہیں وَنِعْمَ الْحُرُّ حُرِّ ابْنُ رِيَحَيْ، کتنا خوش نصیب حضرت حر ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے مقدر کا کیا کہنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہزادے کے رونے کو گوارا نہ کرے، اور اگر شہزادے رو جائیں خاتون جنت سے فرمائے اے میری شہزادی، شہزادے کو رونے مت دیا کرو، یہ روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آئیں اور زمین پر تشریف لے آئیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے خطبہ چھوڑ دیں اور شہزادے کو اٹھا لیں، سبحان اللہ۔ اگر شہزادہ کبھی سجدے کی حالت میں پشت انور پر سوار ہو جائے تو نبیوں کے تاجدار سجدے کو لمبا کر دیں، وہ شہزادہ حضرت حر کے لیے اس انداز سے ایسی محبت کے ساتھ فرمایا وَنِعْمَ الْحُرُّ حُرُّ ابْنُ رِيَحَيْ،
حر کتنا اچھا تھا، سبحان اللہ. صبور عند مشتمک الرماح، یہ میرے امام نے شعر کہے تھے، اللہ اکبر، حضرت حر کے لیے. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے حر، سبحان اللہ، تو نیزوں کے جھمگٹے میں بھی صابر رہا، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور پھر سرکار امام پاک فرماتے ہیں وَنِعْمَ الْحُرُّ إِذْ نَادَى حُسَيْنًا، کہ حر کتنا اچھا تھا کہ حر نے حسین کو پکارا، سبحان اللہ. وَنِعْمَ الْحُرُّ إِذْ نَادَى حُسَيْنًا وَجَادَ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الصَّبَاحِ. سرکار امام پاک فرماتے ہیں کہ حر کتنا اچھا تھا کہ حر نے امام پاک یعنی حسین کو پکارا. اور سخاوت کرنے والے بہت سخاوت کرتے ہیں، مگر حر وہ ہے کہ حر نے اپنی جان کی سخاوت کر دی، سبحان اللہ. اور ایک ایک جانثار نے محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی جانوں کو اس طرح، اس انداز سے پیش کیا تھا. تاریخ شاہد ہے کہ اللہ اکبر. لیکن حضرات تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں، 32 سوار تھے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، 32 سوار جن کے پاس الحمدللہ سواریاں تھیں. مگر جب امام پاک کو آپ کے رفقا اور جانثاروں نے کچھ رنجیدہ پایا تو ایک بار ہی 32 لوگوں نے جب یزیدیوں پر حملہ کیا، کیونکہ ایک ایک کر کے جو بھی جاتا تھا، یزید کی طرف سے جو بھی آتا تھا وہ بچ کے نہیں جاتا تھا. اس لیے بڑے بڑے ان کے جو بدبخت تھے، عمر ابن سعد تھا، عمر بن الحجاج تھا، اور شمر لعین وغیرہ، انہوں نے چلا کر کہا تمہیں نہیں معلوم ہے تم کس سے جنگ کر رہے ہو، یہ تو اپنی زندگی کو یقیناً موت کے سامنے یہ اپنی زندگی کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. انہیں کوئی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، یہ تو موت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں. ان سے ایک کے بار کی حملہ کرو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو اس طرح سب کے سب جو ہے مٹ جاؤ گے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب انہوں نے ایک بار بھی حملہ کیا تو ان حضرات نے 32 نفوس قدسیہ نے کبھی میمنہ پہ چمکے ہیں، کبھی میسرہ پہ چمکے ہیں، کبھی قلب لشکر میں گھس جاتے ہیں اور یزیدیوں کو کائی کی طرح پھاڑ دیتے ہیں. اس انداز سے لڑتے لڑتے ایک ایک جانثار نے یہ ثابت کیا تھا کہ یقیناً دیکھو تاریخ کربلا میں امام کے رفقا اور جانثاروں کی جو استقامت ہے اور جو بہادری ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے. لیکن تاریخ شاہد ہے آخرکار ہزاروں سے کس طرح لڑتے. ایک ہی اگر آپ کا رفیق اور جانثار جامع شہادت نوش فرماتا ہے، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ ہوتا ہے. ایک ایک جانثار کا دنیا سے وصال فرمانا، شہادت پانا امام کے لیے تکلیف دہ تھا. مگر کیا کرتے آخرکار ایک ایک جانثار نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور کسی شاعر نے سچ کہا ہے، کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو. شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی. اللہ اکبر. انداز کربلا کی سرزمین کا الگ ہے. دنیا جب روشنی بڑھانا چاہتی ہے تو چراغوں کی تعداد بڑھاتی ہے. ایک چراغ بڑھایا روشنی بڑھ گئی، دوسرا چراغ بڑھایا روشنی بڑھ گئی، تیسرا چراغ بڑھایا روشنی بڑھ گئی. مگر تاریخ کربلا کا ایک نیا انداز ہے، ایک نئی کیفیت ہے. اللہ اکبر. یہاں ایک جانثار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اسلام کو اجالا عطا کرتا ہے. دوسرا جانثار اپنی جان کو نذرانہ پیش کرتا ہے، شہادت سے سرفراز ہوتا ہے، اسلام کو روشنی عطا کرتا ہے، اسلام کو اجالا بخش دیتا ہے. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو. شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی رہی. رات ایک ایک جانثار نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ایک ایک کر کے شہادت کا جام پیتے رہے اور جنت الفردوس کو روانہ ہوتے رہے. جب تمام جانثاروں نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، حضرت حبیب نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، حضرت بریر ابن حذیر نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، حضرت زہیر ابن القین نے بھی شہادت سے سرفراز ہو گئے. حضرت مسلم ابن اوسدہ بھی شہادت کا جو ہے سرخ جوڑا پہن کر جنت الفردوس میں روانہ ہو چکے. اللہ اکبر. سعد ابن عبداللہ حنفی نے بھی اپنے سینے کو پیش کر دیا امام پاک کی حفاظت کے لیے، اور تیروں سے سینے کو چھلی کروا کر شہادت کا جام پی کے جنت الفردوس میں روانہ ہو گئے.
جب ایک ایک کر کے تمام جانثار شہادت سے سرفراز ہو چکے، اب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ان مقدس گھرانے والوں کی عظمتوں کو سلام، اللہ اکبر، کتنی عظیم قربانی پیش کی ہے۔ جب تمام جانثار اور تمام رفقا جام شہادت نوش فرما چکے تو اب باری آئی حضرت اولاد عقیل کی۔ اللہ اکبر، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوان شہزادہ حضرت عبداللہ ابن مسلم کھڑے ہوئے ہیں اور امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امام پاک مجھے اجازت دیجیے، میں بھی میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا امام پاک فرماتے ہیں، اے شہزادے، ابھی تو تمہارے باپ اور بھائیوں کا غم میں نہیں بھلا پایا ہو، لہذا تم نہ جاؤ، تم مدینہ الرسول چلے جانا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں بھی ابا کے حضور جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجیے میدان کارزار میں جانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد مقابلہ طلب کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا پہلوان آپ کے مقابلے میں آتا ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن مسلم نے ایک ہی وار میں اس کا قصہ تمام کر دیا تھا اور اسے جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ اب ایک ایک کر کے جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے، اللہ اکبر، بچ کے نہیں جاتا ہے۔ آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا اور آخرکار جام شہادت نوش فرمایا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک جانثار کو، ایک ایک جو ہے اہل بیت اطہار کو لے کے آتے ہیں۔ میرے امام، اللہ اکبر، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سینہ ہے، اللہ اکبر، جو استقامت اور صبر کا پہاڑ بنا ہوا ہے، اور کیوں نہ بنے۔ یقیناً آپ نے شب عاشورہ میں جب خام میں نبیوں کے تاجدار کو جو ہے خام میں دیکھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ تو اللہ نے ایسا صبر کا پہاڑ سینے کو بنا دیا کہ بڑی بڑی مشکلات کا کیسے آپ نے سامنا کیا ہے، اچھے اچھوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر میرے امام نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کے دین اور رسول کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا میرے امام نے۔ اللہ اکبر، آخرکار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بھی آپ کا جو ہے جانثار شہادت کا جام پی لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم کی شہادت ہوئی۔ اب اولاد عقیل جو حضرت مسلم کے بھائی تھے دیگر، انہوں نے ایک بات دیگر آپ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، اور اجازت طلب کرنے کے بعد بڑی ہی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے حملہ کر کے کئی یزیدیوں کو فنا فی النار کرتے ہوئے، حضرات کبھی لشکر کے میمنہ پہ چمکتے ہیں تو بھگدڑ مچ جاتی ہے، کبھی میسرہ پہ چمکتے ہیں تو بھگدڑ مچ جاتی ہے، کبھی قلب لشکر میں بیچ میں گھس کر یزیدیوں پر حملہ کرتے ہیں، اور آخرکار حملہ کرتے کرتے زخموں سے نڈھال ہو کر جام شہادت پی لیتے ہیں۔ ایک کے بعد دیگر یہ امام مسلم کے بھائی بھی جام شہادت نوش فرما لیے۔ حضرات، اب حضرت اولاد عقیل کی، حضرت اولاد علی کی باری آتی ہے، شیر خدا کے شیروں کی باری آتی ہے۔ بڑے بڑے جو ہے پہلوانوں کے سینے لرز رہے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کی باری آتی ہے۔ حضرت عباس علمبردار کے دیگر جو بھائی تھے، انہوں نے بھی ایک کے بعد دیگر اجازت لے کر جانا شروع کیا۔ میدان کارزار میں ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرمانے لگے۔ ان حضرات نے ثابت کیا تھا کہ میرے رگوں میں شیر خدا کا خون ہے اور تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاتح خیبر کے شیر نر نے حضرات یہ ثابت کیا کہ تم یقیناً اگر 3 دن پہلے 7 محرم الحرام کو پانی بند نہ دیا ہوتا تو جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں نے، فاتح خیبر کے شیر نر نے حضرات یہ ثابت کیا، کربلا کی سرزمین پر بڑے بہادری کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک کے بعد دیگر ایک ایک جانشار نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرات، اب باری آئی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی۔ حضرات، پہلے حضرت عبداللہ بن حسن جاتے ہیں اجازت لے کے، یہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرما کر جنت الفردوس روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرات، اب باری آئی حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 19 سال کا جوان ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ان سے ہونے والا تھا، یعنی طے تھا،
اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام قاسم سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اجازت طلب کر رہے ہیں. میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, اے شہزادے تم میرے بھائی کی یادگار ہو, تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اے سیدنا قاسم تم مت جاؤ, تمہیں اجازت نہیں. حضرت قاسم بزد ہوتے ہیں کہ اے چچا جان مجھے اجازت دیجیے, میں بھی میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. آخرکار مجبوراً میرے امام کو اپنا سینہ مضبوط کر کے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد 19 سال کے جوان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نشانی کو حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جن کا رشتہ طے ہو چکا ہے, میرے امام نے رشتے کی پرواہ کی. اللہ اکبر. اپنے جوان بھتیجے کو اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے, قرآن کی عظمت کے لیے, شریعت کی محافظت کے لیے اپنے شہزادے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور اجازت دے دی. حضرت سیدنا امام قاسم میدان کارزار میں پہنچے. یزیدی میں سے ایک یزیدی کا بیان ہے کہ دیکھا کہ شہزادہ جب میدان کارزار میں پہنچا تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا زمین پر آ گیا ہو. ایسا حسین شہزادہ, اللہ اکبر. اور کیوں نہ شہزادے حسین ہو, امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار تھے, امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے تھے. ایسا محسوس ہوا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر آ گیا ہو. سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, او دین کے دشمنوں, نبی کا گھر اجاڑنے والوں, آؤ میرے مقابلے میں کسے بھیجنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ طلب کیا. بہت بڑا پہلوان ارسخ نامی کا, جو بہت بڑا پہلوان تھا, بہت بہادر مانا جاتا تھا. عمر ابن سعد نے ارزق سے کہا جا مقابلہ کر. ارزق کہنے لگا بارے تم نے ہماری بہادری کی کوئی عزت کی ہے, میں اور بچے کے مقابلے میں جاؤں. عمر ابن سعد کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہے یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے, حسن مجتبیٰ کا شہزادہ ہے, تو جا مقابلے میں. کہا میں نہیں جا سکتا, بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے. کہا اچھا میرے اگر نہیں تو مانتا تو میرے 4 بیٹے ہیں, ابھی ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں, وہ قصہ تمام کر دے گا. اللہ اکبر. مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ مقابلہ یہاں اس کا کس سے ہو رہا ہے, فاتح خیبر کے شیر سے ہو رہا ہے, حسن مجتبیٰ کی یادگار سے ہو رہا ہے. اس کا مقابلہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سے ہے. اللہ اکبر. آخرکار ارزق کا بڑا بیٹا اتراتا ہوا تکبر کے ساتھ میدان کارزار میں آیا, مگر حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کا ایسا وار کیا کہ لمحے بھی نہ لگے تھے کہ یہ بھاری بھرکم پہلوان ارزق کا بڑا بیٹا زمین پر تڑپ رہا تھا اور دنیا سے ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم پہنچ چکا تھا. اللہ اکبر. شہزادے نے ایسا حملہ کیا کہ ایک لمحے بھی نہ ٹک سکا. اب کیا تھا, ارزق کا دوسرا بیٹا بڑے کر و فر کے ساتھ آیا, اور آنے کے بعد بڑی بہادری کے ساتھ آیا, اتراتا ہوا آیا. کیا کرا اس نے نیزہ بھی سنبھالا ہی تھا, مگر شہزادے مصطفیٰ نے, مگر حسن مجتبیٰ کی یادگار نے, حضرت فاتح خیبر کے شیر نر نے اسے موقع ہی نہیں دیا, بلکہ ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے باہر ہو گیا اور ظالم جہنم میں پہنچ گیا. اب کیا تھا کہ تیسرا بیٹا گالیاں بکتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور غصے سے گالیاں بکنے لگتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی نشانی حضرت سیدنا امام قاسم نے ارشاد فرمایا, ہم اہل بیت اطہار کی یہ شان نہیں ہے کہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے دے, ہاں اتنا ضرور ہے کہ تیرے بھائیوں کے پاس تجھے جہنم میں ابھی پہنچا دیتا ہوں. حضرات آگے بڑھ کر انہوں نے ایس طریقے سے حملہ کیا کہ تیسرا بیٹا بھی چند لمحے ٹکنے نہ پایا, حضرت قاسم نے اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا. اب کیا تھا, چوتھا بیٹا اور تکبر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ آیا, کیونکہ 3 بھائیوں کا انجام کے کجوبہ تھا. حضرت سیدنا امام قاسم نے اس کو بھی ٹکنے نہیں دیا, اسے بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کیا اور وہ بھی جہنم میں
پہنچ چکا تھا، اب تو ارزق کا عالم دیکھنے کے لائق تھا، وہ مقتول نسل ہو چکا تھا، ساری زندگی کی کمائی اس کی لٹ چکی تھی، اب مقتول نسل ہو چکا تھا، 4 بیٹے سامنے سامنے قتل ہو چکے تھے ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ ارزق بڑی بہادری کے ساتھ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد بڑے کر و فر کے ساتھ پہنچا، بڑی بہادری کی ڈینگیں مارا ہے اس نے ماری، مگر سیدنا امام قاسم نے ارشاد فرمایا وہ ہوگا تو کسی اور کے لیے جو ہے پہاڑ، ہوگا کسی اور کے لیے تو بہت بڑا پہلوان، مگر میرے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرکار امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نیزہ سنبھالا، اس نے اپنے نیزے سے وار کیا، امام قاسم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی دیر نیزے بازی ہوتی ہے، اس نے نیزے سے وار کیا، آپ نے وار کیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آخرکار ارزق نے اپنی تلوار نکالی، تو امام سیدنا قاسم نے بھی اپنی تلوار نکالی، آخرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بھتیجے نے اللہ اکبر یہ ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں فاتح خیبر شیر خدا کا خون ہے، کہ جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر عمر ابن عبد بدھ جیسے پہلوان کو جہنم میں پہنچا دیا تھا، جنہوں نے حضرات مراحب تخت تھا جو باب خیبر آپ نے اکھاڑ کر اسے ذلت و رسوائی سے جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تلوار نکالی تو ارزق کہنے لگا یہ تو میری تلوار ہے، میں نے اسے 1000 درہم میں خریدا تھا یا 1000 دینار میں خریدا تھا، اور اتنے ہی درہم و دینار یا درہم یا دینار میں ہم نے اس کو بجھوایا تھا، آخرکار تمہارے پاس کہاں آ گئی؟ تو حضرت قاسم نے فرمایا تیرا بیٹا یادگار کے طور پر دے گیا ہے تاکہ اس کا مزہ تجھے بھی چکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا، الحرب خدتن کے تحت جب آگے بڑھے حملہ ہی کرنے ہی والا تھا ارزق، کہ امام قاسم نے فرمایا اے ارزق میں تو سمجھتا تھا تو بہت تجربہ کار ہوگا، میں تو سمجھتا تھا کہ تو دانش مند ہوگا، تجربہ کار ہوگا، مگر تجھے گھوڑے کی سین کسنے کا بھی شعور نہیں ہے، تجھے گھوڑے کی سین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ پلٹ کے ارزق نے گھوڑے کی سین کی طرف دیکھا تھا، شہزادے نے ایسا حملہ کیا تھا کہ ارزق 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑ رہا۔ قربان جائیے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب آخرکار حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے ارزق کے گھوڑے پر جو ہے آپ سوار ہوتے ہیں اور پلٹ کے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد حضرت قاسم ارشاد فرماتے ہیں اے چچا جان العطش پیاس کی بہت شدت ہے، اے چچا جان اگر ایک پیالہ پانی مل جائے تو سیدنا قاسم ہی ان تمام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی چند لمحوں کے بعد تم نانا جان کے ہاتھوں جام کوثر پی کے سیراب ہو جاؤ گے، پھر تمہیں پیاس کبھی نہیں ستائے گی۔ اللہ اکبر۔ شہزادے پھر جو ہے پلٹتے ہیں اور پلٹنے کے بعد مقابلہ طلب کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ مقابلہ جیسے ہی طلب کیا، آخرکار اب کوئی آنے کے لیے آپ کے مقابلے میں تیار نہیں ہے، بڑے بڑے بہادروں کے پسینے چھوٹ گئے، لرزہ بندام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے تنہا تیار ہوتا۔ جب کوئی حملے کے لیے تیار نہیں ہوا تو حضرت قاسم نے خود ہی پڑھ کے حملہ شروع کر دیا۔ کبھی دائیں لڑتے ہیں، کبھی بائیں لڑتے ہیں، کبھی لشکر کے قلب میں گھس کر لڑتے ہیں، اور یزیدیوں پر اس طرح مسلط ہوتے ہیں جیسے کسی پر عذاب عظیم نازل ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی دائیں لڑے کبھی بائیں لڑے، مگر جب جسم ناظرین پر 27 زخم آ گئے سیدنا امام قاسم گئے اور کافی خون آپ کے جسم اقدس سے نکل گیا، شہزادے لڑتے لڑتے بڈھال ہو گئے۔ آخرکار ایک نیزے سے بدبخت نے حملہ کیا، اور جب زخموں سے چور چور ہو گئے، اب گھوڑے کی زین سے زمین پر آنے کا وقت ہو گیا سیدنا امام قاسم کا۔ آخرکار آواز دیتے ہیں چچا جان مجھے سنبھالو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی آواز سنتے ہیں، دوڑتے ہیں، آپ گھوڑے کی سین سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، میرے امام دوڑ کے میدان کارسار میں پہنچتے ہیں، سیدنا امام قاسم کو گود انور میں لیتے ہیں،
سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنے آپ کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور جنت الفردوس میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شہزادہ بھی جام شہادت نوش فرما کر جنت الفردوس روانہ ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ حضرات امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کو اٹھاتے ہیں اور خیموں کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے امام کا سینہ کیسا استقامت کا پہاڑ تھا، کیسا صبر کا پہاڑ تھا۔ اللہ اکبر، ایک ایک جانثار کا جانا آپ کے دل کو تکلیف دیتا تھا، صدمہ دیتا تھا۔ اللہ اکبر، مگر سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسا صبر تھا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صابروں کا اجر بے حساب ہے۔ اللہ اکبر، کیسا صبر دکھایا میرے امام نے حضرت قاسم کی شہادت کے بعد۔ اللہ اکبر، اب آپ کی بارگاہ میں اور بھی امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عمر بن حسن اور حضرت ابو بکر بن حسن اجازت لے کے میدان کارزار میں چلتے ہیں، بڑی شجاعت اور بڑی بہادری کے ساتھ حضرات مقابلہ کرتے ہیں اور کئی ایک کو ایک ایک حملے میں جہنم میں پہنچاتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر اللہ اکبر جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں یہ شہزادے بھی۔ ان کی شہادت کے بعد اللہ اکبر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہزادے محمد اور عون اللہ اکبر ننھے ننھے شہزادے تھے۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر تھے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا اور کہا جاؤ ماموں جان کی بارگاہ میں اور اجازت لے کے میدان کارزار میں جاؤ۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں۔ جب اجازت طلب کرتے ہیں میرے آقا امام پاک فرماتے ہیں شہزادو تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ تیروں کا نشانہ بنتے دیکھے، تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ نیزوں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھے، لہذا تم اپنی ماں کے ساتھ مدینۃ الرسول چلے جانا، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے کہتے ہیں میری ماں ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہاری شان کو سلام، تمہاری استقامت کو سلام، تمہارے صبر کو سلام۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اجازت دیجیے ان دونوں شہزادوں کو، ان کو آپ پر قربان کرنا چاہتی ہو۔ میرے آقا ماتے ہیں امام عالی مقام، اے بہن مجھ پر جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ مت توڑو، انہیں ہم کیسے اجازت دے دیں کہ اپنی نظروں کے سامنے انہیں تیروں کے نشانہ بنتے ہوئے میں دیکھ سکوں گا، کیا ان کو جو ہے نیزوں سے چھیدتا ہوا ان کا سینہ دیکھ سکوں گا؟ آخرکار ان کو اجازت نہیں تو سیدہ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے میرے بھائی جان ان کو اجازت دے دیجیے، کل بروز قیامت کہیں خاتون جنت نے پوچھ لیا اے میری لخت جگر جب شہزادے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانوں کے صدقے ہو رہے تھے، اے سیدہ زینب تم نے کیا قربان کیا تھا؟ تو میں اپنی ماں خاتون جنت سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گی اے ماں میرے دو ہی شہزادے تھے، میں نے دونوں شہزادے تیرے لال پر قربان کر دیے تھے۔ اللہ اکبر، آخرکار میرے امام نے سینے سے لگایا دونوں شہزادوں کو اور آخرکار مجبوراً میرے امام نے اجازت دی۔ آخرکار سیدہ زینب جانتی تھی کہ چند لمحوں کے بعد میرے یہ شہزادے یزیدی بادلوں میں روپوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا پہاڑ اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ ماں ایک ماں ہوتی ہے، آپ کے سینے میں بھی یہ دھڑکتا ہوا ایک ماں کا دل تھا۔ اللہ اکبر، مگر قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسی نے ثابت کر دیا کہ میں نے بھی خاتون قیامت کا دودھ پیا ہے، میں نے بھی صابرہ اور شاکرہ کا دودھ پیا ہے۔
اور آخرکار انہوں نے ثابت کیا تھا میں نے جو ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے. رسول اللہ کی نواسی نے اپنے سینے پر صبر کا پہاڑ رکھ لیا. اللہ اکبر. سینے پر ہاتھ رکھا. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر نور نظر لے اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کرتی ہیں اللہ جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے. دونوں شہزادے یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزادے تھے. دونوں محمد و عون جاتے ہیں یزیدیوں کے سامنے. بڑی بہادری کے ساتھ دونوں شہزادے مقابلہ کرتے ہیں. ان شہزادوں نے بھی ثابت کیا کہ میری رگوں میں جو ہے جعفر طیار کا خون ہے. اللہ اکبر. انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں نے خاتون قیامت کی لخت جگر نور نظر سیدہ زینب کا دودھ پیا ہے. اللہ اکبر. مقابلہ کیا. ننھے ننھے شہزادوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اور کسی نے سچ کہا ہے علی کا گھر ہے وہ گھر جس گھر کا ہر ایک بچہ. علی کا گھر ہے وہ گھر جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرات ان شہزادوں نے ثابت کر دیا. محمد و عون نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. ان شہزادوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. آخرکار کب تک لڑتے. یزیدیوں نے آگے بڑھ بڑھ کر شہزادوں پر حملے کیے اور حضرات ایک وقت آیا کہ دونوں شہزادے گھوڑوں کی سے زمین پر تشریف لیا ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان شہزادوں کو شہادت کا دولہ بنتے دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر. قربان چاہیے. آخرکار آواز تھی یزیدیوں نے اے امام علی مقام اے امام حسین اپنے ان جو ہے بھانجوں کو لے کے جاؤ. میرے امام دوڑتے ہیں اور دوڑنے کے بعد آخرکار دونوں شہزادوں کی لاشوں کو لا کر خیمے کے پاس رکھتے ہیں. جیسے ہی امام پاک نے شہزادوں کے لاشوں کو شہادت کے ان دولہا کو آخرکار خیموں کے پاس رکھا ہے, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی. جب سیدہ زینب تشریف لائی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور امام پاک فرماتے ہیں سیدہ زینب اپنے ان شہیدوں کی زیارت کر لو. اللہ اکبر. آخرکار جب بھیجا تھا سیدہ زینب نے تو فاتح خیبر کی بیٹی کا روپ تھا. حضرات جب بھیجا تھا تو خاتون قیامت کی لخت جگر کا روپ تھا, مگر اب صرف ماں تھی. کٹی پٹی لاشوں پہ سیدہ زینب گر جاتی ہیں اور گر کے کہتی ہیں شہزادوں کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی. سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہے شہزادوں کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی. دونوں شہزادے شہادت سے سرفراز ہو گئے. میرے امام نے وہ عظیم الشان قربانی پیش کی ہے کربلا کی سرزمین پر. نہ سیدہ زینب کے صبر کا کوئی جواب ہے نہ میرے امام کے صبر کا کوئی جواب ہے. دونوں شہزادے شہادت کا جام پی کے جنت الفردوس روانہ ہو گئے. میرے امام کی بارگاہ میں اب باری آ گئی حضرت غازی عباس کی. حضرت عباس امام پاک کی بارگاہ میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھائی جان مجھے بھی اجازت دیجیے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے بلکنا اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میری آخری تمنا یہی ہے کہ ان بچوں کو سیراب کرا کر میں بھی شہادت کا دولہا بن جاؤں, میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. آپ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں عباس تم چلے جاؤ گے تم میرے علمدار ہو تو علم کون سنبھالے گا. اے عباس تم چلے جاؤ گے تو میرے زخم دل پر مرہم کون رکھے گا. اے میرے بھائی جان تم نہ جاؤ
حضرت عباس کہتے ہیں اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاس کا بلکنا۔ آخرکار جب اصرار کیا تو میرے امام نے سینے سے لگایا اور حضرت عباس کو اجازت دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سینہ آپ کا چوڑا تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا قد بہت لمبا تھا۔ بتاتے ہیں کہ جب گھوڑے کو آپ چارہ وغیرہ کھلاتے تھے تو آپ پیٹھ پر ایسے ہاتھ رکھتے تھے، اتنی آپ کی لمبائی تھی، اور بڑے بہادر تھے غازی عباس۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس اجازت لے کے پہنچ جاتے ہیں کوفیوں کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوفیوں تم نے بلایا نواز رسول اللہ کو اور تم نے ان پر پانی بند کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، کیا تمہیں اب بھی نہیں ہے؟ ان کے لیے میں تھوڑا سا پانی لینا چاہتا ہوں تاکہ وہ سیراب ہو جائیں۔ یزیدیوں کی طرف سے آواز آتی ہے کہ چاہے ساری دنیا پانی ہو جائے مگر میں اس وقت تک ایک قطرہ بھی حسین کو نہیں دوں گا جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ حضرت شیر خدا کے شیر کو، غازی عباس کو جلال آ جاتا ہے، اور حضرت عباس فرماتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ امام باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ امام یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے ان پر حملہ کر دیا، اور حملہ بھی اتنا سخت تھا غازی عباس کا۔ حضرت عباس نے ایسا حملہ کیا کہ یزیدیوں کو کائی کی طرح پھاڑ دیا۔ سارے یزیدی چلانے لگے، عمر بن الحجاج چلایا، عمر ابن سعد چلایا، شمر لعین چلایا، خولی چلایا کہ خبردار اگر خیمہ حسین تک ایک قطرہ پانی پہنچ گیا، ایک مشکیزہ پانی پہنچ گیا تو سمجھ لو تمہارا بچنا ناممکن ہو جائے گا، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، راستہ گھیر لو ان کا۔ آخرکار نہر فرات کے قریب وہ آہینی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، مگر مقابلہ تھا شیر خدا کے شیر سے، فاتح خیبر کے لخت جگر سے، نور نظر سے۔ آخرکار حضرت عباس نے بڑھ کے ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ یزیدیوں کو پھاڑ کر نہر فرات میں آپ نے گھوڑے کو داخل کر دیا۔ غازی عباس جب داخل ہوئے تو آپ نے مشکیزے کو بھرا اور بائیں کاندھے پر آپ نے مشکیزے کو لٹکا لیا، ایک چلو لے کے پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کیا تو سکینہ اور حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت عباس اپنے آپ سے کہتے ہیں عباس تم اپنی پیاس بجھانے نہیں آئے ہو جب تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس نہ بجھا دو، جب تک سیدہ سکینہ علی اصغر کی پیاس نہ بجھا۔ پانی نہر فرات میں واپس ڈال دیا۔ اب حضرت عباس نہر فرات سے جب باہر نکلے تو یزیدیوں نے راستہ ڈھونڈ لیا۔ پھر عمر ابن سعد، شمر لعین، خولی یہ چلانے لگے کہ راستہ روکو اور خیمہ حسین تک یہ مشکیزہ مت پہنچنے دو ورنہ سارے لوگوں کا حال بد ہو جائے گا، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ غازی عباس نے باہر نکل کر جو حملہ کیا تھا، اللہ اکبر، آخرکار آپ نے ایسا حملہ کیا کہ یقیناً آپ حملہ کرتے تھے کئی سر کٹ کے گرتے تھے اور رات خون کی نالی بہا دیا آپ نے۔ ایسی جو شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے ہیں آپ، آگے بڑھتے جاتے ہیں اور لڑتے جاتے ہیں، مگر زرارہ نامی ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے بائیں کاندھے پر ایسا حملہ کیا کہ غازی عباس کا ایک بازو جدا ہو گیا۔ پھر بھی شیر خدا کے شیر نے ہمت نہیں ہاری، مشکیزے کو جو ہے سیدھے کاندھے پر آپ نے لٹکا دیا، دائیں کاندھے پر لٹکایا، اسی ہاتھ سے حملہ کر رہے ہیں حضرت عباس اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں۔ یزیدی آگے بڑھ کے پھر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت نوفل ابن ارزق خبیث نامی شخص نے بڑھ کر
ایسا حملہ کیا کہ غازی عباس کا سیدھا بازو بھی جدا کر دیا۔ اس بدبخت نے جب آپ کا بازو جدا کیا تو بھی شیر خدا کے شیر نے، غازی عباس نے ہمت نہیں ہاری، مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور غازی عباس یہی چاہتے تھے کہ جان چاہے چلی جائے مگر یہ جو ہے یہ مشکیزہ خیمہ حسین تک پہنچا دوں۔ اسی تمنا اور آرزو کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ حضرت عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر ایک بدبخت نے تیر کا نشانہ سادھا اور مشکیزے پر ایسا نشانہ سادھا کہ وہ تیر ہواؤں کو چیرتا ہوا فضاؤں کو چیرتا ہوا آپ کے مشکیزے پہ لگا، اور جب مشکیزے پہ لگا تو سارا پانی بکھر گیا۔ حضرت عباس کو صدمہ ہوا، آپ کو دلی تکلیف ہوئی کہ اب آخری وقت بھی ان بچوں کو سیراب نہ کر سکا۔ یزیدی بڑھ بڑھ کے آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ اب حضرت عباس کا بھی وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ جنت الفردوس میں جانے والے ہیں۔ حضرت عباس پر بڑھ بڑھ کے وہ حملہ کرتے ہیں ظالم۔ جب زخموں سے نڈھال ہو گئے حضرت عباس، گھوڑے کی سین سے زمین پر آنے کا وقت ہو گیا، آواز دیتے ہیں بھائی جان مجھے سوارو۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی آواز سنتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور اس وقت شدت غم سے میرے امام کی زبان پر یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، الان ان کا سرا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام عالی مقام تشریف لائے، حضرت عباس گود میں اٹھایا اور خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ حضرت عباس کی روح پرواز کر جاتی ہے جنت الفردوس، آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی شاعر نے کہا پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ حضرت عباس علمبردار شہادت کا جام بھی لیتے ہیں۔ حضرات امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم شہادت پیش کی ہے اور وہ عظیم قربانی پیش کی ہے تاریخ کربلا۔ یقیناً گہرائی سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ کتنی عظیم قربانی میرے امام نے دی ہے۔